بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم مخصوص ساحلوں پر بہہ کر آنے والے انسانی پیروں کا حیران کن اسرار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بحیرہ سالیش کے ساحلی علاقوں میں 20 اگست 2007 سے کٹے ہوئے انسانی پیر لہروں کے ذریعے بہہ کر آ رہے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی ساحل پر لہروں کے ساتھ بہہ کر آنے والے انسانی پیر دل ہلا دیتے ہیں، مگر 2007 سے 2019 کے درمیان جوتوں کے ساتھ 21 پیروں کو اس ساحلی خطے میں دریافت کیا گیا ہے۔ جسم سے علیحدہ ہو جانے والے پیروں کو ساحل پر گھومنے والے افراد نے دریافت کیا، اور اب تک معمہ بنا ہوا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے اب اس معمے کو حل کر لیا ہے، یہ کم از کم ان کا دعویٰ تو یہی ہے۔ معمہ کیا تھا؟ 20 اگست 2007 کو ایک 12 سالہ بچی نے ایک نیلے و سفید جوگر کو برٹش کولمبیا کے ایک جزیرے جڈیڈا کے ساحل پر دیکھا۔ بچی نے جوتے کے اندر جھانکا تو اس میں ایک جراب تھی، اور جب اس نے جراب کے اندر دیکھا تو اس میں ایک پیر موجود تھا۔ 6 دن بعد ایک قریبی جزیرے گبرولا میں ایک جوڑا سیر کر رہا تھا جب اس نے ایک بلیک اینڈ وائٹ جوگر کو دیکھا اور اس کے اندر سڑتا ہوا پیر موجود تھا۔ دونوں جوتوں کا سائز 12 کا تھا اور دائیں پیر کے تھے، یعنی یہ واضح تھا کہ یہ دو مختلف افراد کے ہیں۔ اس معاملے نے پولیس کو دنگ کر دیا، اور مقامی حکام نے اس وقت میڈیا کو بتایا کہ دونوں پیر گل سڑ چکے تھے، مگر ان پر گوشت موجود تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اتنے کم وقت میں دو پیروں کا ملنا کافی چونکا دینے والا ہے۔ اس طرح تو کسی ایک پیر کے ملنے کا امکان 10 لاکھ میں سے 1% ہوتا ہے، مگر دو کی دریافت تو حیران کن ہے۔ اگلے سال یعنی 2008 میں قریبی کینیڈین ساحلوں میں 5 مزید پیروں کو دریافت کر لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں خوف پھیل گیا، جبکہ میڈیا کے قیاسات بڑھنے لگے، جیسے کوئی سیریل کلر آزاد گھوم رہا ہے جو پیروں کا دشمن ہے۔ اگلے 12 برسوں میں کینیڈین ساحلوں پر مجموعی طور پر 15 جبکہ امریکی ساحلی علاقوں میں 6 پیروں کو جوتوں کے ساتھ دریافت کیا گیا۔ در حقیقت جوگرز پہنے یہ پیر بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ویکیپیڈیا پر ان کا اپنا ایک پیج بھی ہے۔ اس شہرت کے نتیجے میں افواہوں میں بھی اضافہ ہوا، جبکہ کچھ لوگ جوتوں میں مرغیوں کی ہڈیاں بھر کر کینیڈین ساحلوں پر چھوڑنے لگے۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ مافیا گروپس کا کارنامہ ہے جو لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ در حقیقت اس میں ایک کلاسک مسٹری کی تمام نشانیاں موجود ہیں، اور یہ سوال تو سب کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ آخر یہ پیر اچانک اس طرح کیوں مل رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی جانب سے پولیس سے رابطہ کر کے ان پیروں کے حوالے سے متعدد خیالات ظاہر کیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق ہمیں سیریل کلر کے بارے میں کافی دلچسپ تفصیلات ملی۔ یہ بتایا گیا کہ تارکین وطن سے بھرے ہوئے کنٹینرز سمندر کی تہہ میں موجود ہیں، مگر اس طرح کے اسرار کے لیے پولیس کے بجائے سائنسی تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف سوالات جیسے پورے جسم کے بجائے صرف پیر ہی کیوں ساحل پر آ رہے ہیں، اور وہ مخصوص ساحلی پٹی پر ہی کیوں دریافت ہو رہے ہیں، اس کے جواب اب سائنسدانوں نے دیے ہیں۔ تو یہ کسی کو نامعلوم سیریل کلر کے نام نہیں جو جوگر سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس معاملے کے پیچھے ایک سادہ وجہ ہے، اور وہ ہے جوتوں کی صنعت میں آنے والی ایک تبدیلی۔ اس تبدیلی سے پہلے چند اہم نکات جان لیں تاکہ سائنسدانوں کی وضاحت زیادہ آسانی سے سمجھ سکے۔ جب کوئی فرد حادثاتی یا خودکشی کے باعث سمندر میں مرتا ہے تو لاش یا تو تیرتی ہے یا پھر ڈوب جاتی ہے۔ اگر وہ تیرتی ہے تو ہوا کا بہاؤ اسے سطح پر لے آتا ہے اور وہ جلد ساحل تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ ڈوبنے کی صورت میں وہ ایک جگہ رہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے، مگر پھیپھڑوں میں ہوا ہو تو جسم کے تیرنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہوا سے خالی پھیپھڑے جیسے لاشوں کا ڈوبنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص اگر ان کے جسموں پر بھاری ملبوسات یا پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے تو لاش ڈوب جاتی ہے اور تہہ میں پہنچ جاتی ہے۔ کورنر سروس کی محقق یازدیان نے اس معاملے پر کافی کام کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ گہرے پانیوں میں پانی کا تیرنا شدید دباؤ لاشوں کو بہنے سے روکتا ہے۔ وہاں ایک مختلف قسم کا جراثیمی عمل ہوتا ہے اور لاش کے ٹیشوز کو ایک چربیلے مادے ایڈیپٹو سیرے میں بدل دیتا ہے، جو کہ کم آکسیجن والے ماحول میں برسوں بلکہ صدیوں تک رہ سکتا ہے۔ بحیرہ سالیش میں دریافت ہونے والے پیروں میں یازدجیان نے ایسا ہی کچھ دیکھا، اور اس پر
एडोप्टेरा को देखा, जिससे इंदिया मिलता है कि जिस्म को डूबने के बाद वो गलने सड़ने के दौरान ज़ेर आब रहा, जिससे ये वजाहत होती है कि वो डूब गए और वही फंसे रहे। मगर फिर क्या पैरों को भी जिस्म के साथ ही नहीं जुड़ने रहना चाहिए था? इस बात का जवाब कॉरोनर सर्विस के मुहक्किक बार्ब ने देते हुए बताया कि हमें लगता है कि हम अब जान चुके हैं कि ऐसे हर केस में क्या हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2016 में जब मज़ीद पैर साहिल पर बहकर आए तो ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि ये कत्ल का नतीजा है, बल्कि इसकी एक मुतबादिल काबिल कबूल वजाहत मौजूद है। उन्होंने बताया कि जब कोई समुंदर में डूब कर तह में पहुँच जाता है तो उनकी जानिब मुर्दार खोर लपकते हैं, मगर ये मुर्दार खोर काफ़ी सुस्त रफ्तारी से खाते हैं और जिस्म के सख्त के बजाय नरम हिस्सों को तरजीह देते हैं, और इंसान के नरम हिस्सों में टखने भी शामिल होते हैं। टखने नरम टिश्यूज़ और हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं। जब इनको ये मुर्दार खुद चबा लेते हैं तो पैर लाश को ज़्यादा गलने सड़ने से कबल ही तेज़ी से अलग हो जाते हैं। आसान अल्फाज में पूरा जिस्म डूब जाता है, मगर पैरों को मछलियाँ जिस्म से अलग कर देती हैं जो और साहिल पर पहुँच जाते हैं। मगर यहाँ ये सवाल ज़हन में आ सकता है कि 2007 से कबल ऐसा क्यों देखने में नहीं आता था? तो इसकी वजह हालिया बरसों में मौजूद जॉगर्स टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त है। इस तरह के जूते अब ज़्यादा नरम फोम से बनते हैं, जबकि इनमें एयर पॉकेट्स भी मौजूद होते हैं। बार्ब ने बताया कि माजी में ऐसा ना होने की वजह यह है कि पहले से कभी ऐसे रनिंग शूज़ मौजूद नहीं थे जो इतनी अच्छी तरह तैर सकते हैं, इसलिए पहले पैर भी जिस्म के साथ समुंदर की तह तक ही महदूद रहते थे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।